السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ سب کو یوم پاکستان کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ناظرین، دو قومی نظریے کے اصطلاح سب سے پہلے سر سید احمد خان نے استعمال کی، پھر اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ 1857 سے لے کر 1940 تک تقریباً 83 سال کے عرصے میں تقسیم ہند کی 100 سے زائد تجاویز پیش کی گئیں۔ ان میں سے بیشتر تجاویز میں تقسیم کا اصول انتظامی بنیادوں پر پیش کیا گیا تھا، لیکن پھر 23 مارچ 1940 کا دن آیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور کے منٹو پارک میں جاری تھا۔ قائد اعظم اپنی ٹیم کے ہمراہ جلسہ گاہ میں پہنچے تو اصغر صدائی کے نعرے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے فضا گونج رہی تھی۔ لاکھوں کا مجمع امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کی روبدار اور گرجدار آواز سننے کے لیے بیتاب تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا اور تقسیم ہند کی ایک اور تجویز پیش کی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر کے مسلمان الگ وطن کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کو تیار تھے۔ آج کے یوم پاکستان کے اسپیشل پروگرام میں ہم تاریخ کے انہی اہم اور چیدہ کچھ واقعات کا ذکر کریں گے کہ 1857 سے لے کر 1940 تک ہوا کیا، اور پھر قرارداد لاہور جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی، یہ قرارداد کیسے 7 سال کے اس قلیل عرصے میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی وجہ بنی۔ گویا کہ صرف 40 منٹ میں ہم آپ کو بتائیں کہ ظاہر ہے اس سال کی تاریخ کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ اس 40 منٹ میں جو ہمارا پروگرام کا وقت ہے، چند اہم واقعات جو کہ قیام پاکستان میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر ہم روشنی ڈال سکیں اور ہم اپنی نئی جو جنریشن ہے اس کو بتا سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ وطن کن قربانیوں سے اور کن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا۔ بے شک دنیا میں آج پاکستان کی اہمیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن کیا ہم وہ مقاصد حاصل کر پائے ہیں جس کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دیں؟ میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ آج بڑا زبردست پینل موجود ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ پینل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہم نے تو تاریخ کو پڑھا ہے، انہوں نے تاریخ کے بہت سے لمحات کو بڑے کلوزلی آبزرو کیا ہے۔ میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری صاحب موجود ہیں۔ سلیم صافی سینئر صحافی، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب تو اس پروگرام کا حصہ ہیں ہی۔ میرے تمام مہمانوں کو یوم پاکستان کی خوشیاں مبارک ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اسپیشل پروگرام کا آپ حصہ بنے ہیں۔ شامی صاحب، آپ سے شروع کرتی ہوں۔ وہ ایرا تھا جب مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، پھر مسلمانوں کے ایک نئی منزل نظر آنے لگی۔ آپ ان تاریخی لمحات پر کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، یہ جو ہمارا سفر ہے تاریخ کا، اس میں آپ دیکھیے جب تک مغلوں کی حکومت تھی اور پھر انگریز آ گئے، ان کی حکومت قائم ہوئی، تو نہ مغلوں کی حکومت جو تھی وہ ووٹ کی طاقت سے قائم ہوئی تھی، نہ انگریز کی حکومت جو تھی وہ ووٹ کی طاقت سے قائم ہوئی تھی۔ اس وقت تو تلوار کی جو طاقت تھی وہی فیصلہ کن طاقت ہوتی تھی۔ لیکن جب یہاں انتخاب جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا اور پہلے بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہوئے، تو ان میں دیکھا گیا کہ یو پی کے اندر اور بعض دوسرے علاقوں میں بہت جو با اثر مسلمان تھے، بڑے بڑے مسلمان، وہ ناکام ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں ہندو جو تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور دوسرے غیر مسلم جو تھے وہ کامیاب ہو گئے کئی حلقوں میں۔ تو یہ بڑا اچنبھا ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ یہاں سے یعنی ووٹ کی جو طاقت جو تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ تو پھر افراد کا ہوگا، افراد گنے جائیں گے، اور جب گنے جائیں گے تو پھر یہ ہنگامہ برپا ہوگا۔ مسلمان جو ہے وہ تو پھر منورٹی میں ہے، ان کی تعداد تو کم ہے۔ صحیح۔ تو پھر جب سر سید سے لوگ ملنے لگے، آنے لگے، اور مسلمان جو تھے زوما سوچنے لگے، تو پھر انہوں نے وہ سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی یہ تو یہاں اگر مسلمان
ون مین ون ووٹ, اس وقت ون مین ون ووٹ کا تصور تو نہیں تھا, وہ بعد میں آیا, لیکن بہرحال اگر ووٹ جو ہے تو میجورٹی کا اور منورٹی کا ووٹ ہوگا تو پھر مسلمانوں کو تو مستقل طور پر اقلیت میں رہنا ہوگا. اس لیے سوال پھر سر سید نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا اور یہ بات کہی جانے لگی کہ بھائی دیکھیے ہندوستان جو ہے اس میں اس طریقے کا انتخابی نظام نہیں چل سکتا جس طرح کا یورپ میں چل سکتا ہے, جس برطانیہ میں چل رہا ہے. یہاں مسلمانوں کو حقوق الگ ہوں گے, ان کی نشستیں الگ ہونی چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کو ووٹ دیں, اور غیر مسلموں کی نشستیں الگ ہونی چاہیے, وہ غیر مسلموں کو ووٹ دیں, اور ان کی سیٹیں مخصوص ہونی چاہیے تاکہ ان کا حصہ برقرار رہے اور وہ اپنے معاملات کو خود چلا سکے. تو گویا یہ ایک بنیاد پڑتی ہے اس تصور کی جو بالآخر پاکستان کے قیام پر منتج ہوا جا کے. یعنی ایک اگر آپ مختصر بات کریں تو ہم اسے یوں سمیٹ سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا احاطہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے جو پاکستان کی جو بنیاد ہے یا بننے کا جو تصور ہے وہ بتدریج جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد تھی وہ سیاسی تجربہ جو مسلمانوں کو ہندوستان میں 1800 سے 1947 کے درمیان ہوا, یعنی برٹش رول کے تحت ہوا, اور وہ تجربہ کافی تلخ تجربہ تھا. اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کا جو ایک بنیادی نقطہ تھا کہ کیوں جد و جہد چاہتے ہیں, وہ تو نقطہ ایک ہی رہا, لیکن ان کی اسٹریٹجیز یا ان کے طریقہ کار بدلتے رہے. جو بنیادی نقطہ جو سر سید کے ہاں نظر آتا ہے اور بعد میں اقبال کے ہاں, قائد اعظم کے ہاں نظر آتا ہے, یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو سویلائزیشنل اور ہسٹوریکل آئیڈینٹی ہے, تشخص ہے, اس کی حفاظت کس طرح ہوگی, مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کس طرح ہوگی, اور مسلمانوں کے مفادات, سب کچھ مختلف تھا نا. یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں تین بڑے یہ چیزیں تھی کہ کس طرح ہوگا. ہوا یہ ہے کہ جیسے ابھی شامی صاحب نے بتایا کہ برطانیہ نے یہاں پہ ایک جدید ریاست کا نظام رائج کیا جس میں الیکٹڈ پرنسپل بھی آیا, اس کے علاوہ ایک اور بھی آیا کہ بیوروکریٹک سٹرکچر کی تھرو اوپن امتحان سے ریکروٹمنٹ ہوگی. تو اس سب میں تجربہ وہی تھا جو ابھی شامی صاحب نے بیان کیا. تو ابتداً مسلمانوں کا خیال یہ تھا لیڈرشپ کا کہ اگر مسلمانوں کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دے دی جائیں, تحفظات دے دیے جائیں, ایسی فیڈریشن بنا دی جائے جس میں کہ پروونشل اٹانومی ہو, تو کم از کم مسلمان ان علاقوں میں جہاں ان کی میجورٹی ہے اپنی مرضی کا نظام حکومت لائیں گے. لیکن تجربے نے یہ بتایا کہ کانگریس کسی ایسے نظام کے حق میں نہیں ہے, کوئی گارنٹی مسلمانوں کو دینا نہیں چاہتی, کوئی تحفظ ان کو پرووائڈ نہیں کرنا چاہتی. اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ڈٹ گئے کہ ہمیں پھر مقابلہ کی, پھر یہ بات کہی کہ ہمیں ایک سیپریٹ سٹیٹ چاہیے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. 23 مارچ 1940 کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ 83 سال تک ظلم اور جبر کو برداشت کرتے رہے, لیکن پھر علامہ اقبال کے 1930 میں دیکھے گئے خواب کو قائد اعظم نے حقیقت بنانے کی ٹھان لی تھی. ہلالی صاحب, آج ہی کے دن قرارداد لاہور, جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا بیگم مولانا محمد علی جوہر نے, اور اب سوال میرا یہ ہے کہ ہم آج کے دن چھٹی مناتے ہیں, لوگ بڑے زبردست طریقے سے آج کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن جو ایک المیہ ہے, جو ہماری آج کی نسل ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ تاریخ کے ان لمحات سے, تاریخ سے ہماری آج کی نئی نسل اس طریقے سے آگاہ نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ کمی ہے ہماری آج کی نسل میں؟ نہیں, میرے خیال میں جنرل ایکسیپٹنس یہ ہے کہ ہندوستان اور بر صغیر کو تقسیم ہونا تھا, اور پاکستان جو تھا وہ مسلمانوں کی اکثریت سے رہنا تھا اور رہا. آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دو چیزیں جلدی سے. ایک تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ 1857 میں جب یہ جنگ شروع ہوا تھا برٹش اور بیسکلی جو اسٹیٹس, انڈین اسٹیٹس تھے انڈر دی امبریلا آف اے مغل امپائر جو ختم ہو رہا تھا, کمزور ہو گیا تھا, اس وقت ہندوستان اور ہندو اور مسلم ساتھ لڑے.
یہ ایک آخری وقت تھا جب ہندو اور مسلم ساتھ لڑے. میں یہ کلونیل ہسٹری کو چھوڑ دیں, ورلڈ وار 2 میں, ورلڈ وار جدھر ہندو اور مسلمان گوروں کے لیے ساتھ لڑے وہ بھول جائیں, مگر جب وہ خود مل کے کلونیل پاور کے خلاف لڑے ہیں شاہجہاں, اور یہ بہت ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹ تھا, اس لیے کہ اس کے بعد وہ ایک ایک کے خلاف لڑتے رہے. تو 1857 سے 1940 تک کیا تھا وہ جو ان کو وہ بالکل الگ کر دیا تھا. اور میرا اپنا خیال یہ تھا, وہ کلاسک میکسم جو ہوتا ہے کلونیل امپائر کا, کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور ان پہ حکمراں ہو جاؤ. تو میرے خیال میں یہ گوروں نے بڑے کامیابی سے اس میں فائدہ ہوا. اب آپ آ جائیں, آپ نے جو سوال پوچھا ہے 1940 کے بارے میں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آپ کے شارٹس پھر دیکھیں, یہ جو آپ کا فلیش بیک تھا اس کو آپ دیکھیں, ادھر لکھا ہوا ہے کہ دو اٹ شوڈ بی ڈیوائیڈڈ انٹو ہندوستان, اور جناح صاحب نے کہا ہے پاکستان, مگر ریزولوشن میں اس وقت کا لکھا ہوا تھا مسلمان would constitute independent sovereign states. وہ اسٹیٹ نہیں, ایک ایس لکھا ہوا تھا. تو جب مثال کے طور پہ انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹس جب آپ نے کہا, تو اس کا مقصد, وہ کون اس کا بات اٹھایا, وہ اٹھایا مجیب الرحمان نے. جب اس نے کسی نے اسے کہا کہ تم تو بغاوت کر رہے ہو پاکستان سے, اس نے کہا 1940 ریزولوشن جا کے پڑھو. مگر اس سے پہلے جناح صاحب نے کلیریفائی کیا تھا, جب پاکستان بنا تھا اور پاکستان کے 2 حصے تھے, تو انہوں نے کلیریفائی کیا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ تھا. یہ ایس جو لگا تھا یہ ایک غلطی سے لگا تھا. بیسکلی انہوں نے کہا یہ ایک ٹائپوگرافیکل ایرر ہے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ لاہور ریزولوشن میں کون سا ریزولوشن پاس ہوا, انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹس یا انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ. جناح صاحب کا کہنا تھا وہ اسٹیٹ تھا. یہ شامی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آج ہماری نسل کو صحیح تاریخ پڑھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ابھی جو عسکری صاحب فرما رہے تھے نا, یہ پاکستان کا جو تصور ہے یہ ایک بڑے عرصے میں اور کئی ڈیکڈز میں جا کے ڈیولپ ہوا ہے. یعنی مسلمان ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن کسی کو خواب آیا اور اگلے دن اس نے پاکستان کا مطالبہ شروع کر دیا. بالکل. تو مسلمان جو تھے وہ اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے, اپنے آئینی حقوق کا, اپنے معاشی حقوق کا, اپنے تہذیبی حقوق کا, اور جب ان کو وہ گارنٹیز نہیں ملی تو پھر تقسیم پر بات آئی. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ وہ اس میں اسٹیٹ کا لفظ ہے یا اسٹیٹس کا لفظ ہے, دیکھیے لفظ تو اسٹیٹس کا ہے, لیکن اس کے بعد جو مسلم لیگ نے تحریک چلائی وہ 2 ریاستوں کی تحریک نہیں چلائی, وہ ایک ہی ریاست کی تحریک چلائی. اور آپ پوری موومنٹ کو دیکھ لیجئے. اور پھر جب الیکشن ہو گیا 1946 کا, اور جو لوگ منتخب ہوئے اس میں مسلم لیگ کے ارکان, ان کا ایک کنونشن ہوا 1946 اپریل 1946 میں دلی میں, جس میں جو حسین شہید سہروردی جو بنگال کے لیڈر ابھر کے سامنے آئے تھے, انہوں نے قرارداد پیش کی جس کو تمام منتخب نمائندوں نے اس کو منظور کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ریاست ہوگی, ایک ریاست, 2 ریاستیں ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ بات یہ ہے کہ پوری تحریک چلی ہے ایک ریاست کے لیے, اور جو ابہام تھا وہ دور کر دیا منتخب نمائندوں نے, جہاں قائد اعظم بھی موجود تھے اور جہاں لیاقت علی خان بھی موجود تھے اور تمام سب کانٹیننٹ کے مسلم لیڈرز موجود تھے, اور خود بنگال کی طرف سے اس کی وضاحت پیش کر دی گئی. پھر اس کے بعد اسی بنیاد پر پاکستان آزاد ہوا اور ایک ریاست کے طور پر آزاد ہوا. اسی بنیاد پر اس کا دستور بنا, پہلے 1954 کا پھر 1956 کا. وہ دستور جو ہے وہ عوامی لیگ نے بھی تسلیم کیا. شیخ مجیب الرحمان کے جو لیڈر تھے حسین شہید سہروردی, وہ اسی آئین کے تحت وزیر اعظم بنے. اور یہ اس لیے
اب یہ بات جو ہے کہ ریاست تھی یا ریاستیں تھیں، یہ تو کوئی موضوع ہمارا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوا جب 1970 میں انتخابات ہوئے، اور وہ انتخابات اس سے پہلے یحییٰ خان نے وہ دستور منسوخ کر دیا اور نئے دستور کے لیے انتخابات کرائے. تو ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر، اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ تمام نشستیں جیت گئی، ایک دو نشستوں کے سوا. تو پھر اقتدار اس کو منتقل نہیں ہوا. یہ میسج جب گیا وہاں، اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا. تو یہ ایک اور کہانی ہے. شیخ مجیب الرحمان کا جو نقطہ نظر اس میں ہے وہ تاریخی طور پر درست نہیں تھا. وہ خود بھی متحدہ پاکستان کو تسلیم کرتے رہے، اس کے وزیر رہے، اس کے لیڈر رہے، اور اسی کے نعرے لگاتے رہے. اور 1970 کی انتخابی مہم میں بھی ہر تقریر کا اختتام پاکستان زندہ باد پر کرتے تھے. تو یہ معاملہ تو نہیں ہے. تو پاکستان کی تحریک اور یہ ایک ہی ریاست کی تحریک تھی، صافی صاحب جوائن اور کر چکے ہیں. نتیجے میں ایک ہی ریاست قائم ہوئی. جی ہلالی صاحب، صافی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ایک منٹ میں اگر میں کہہ دوں، شامی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے 1945 اور 46 میں جب الیکشنز ہوئے تھے برٹش کے تحت، تو جناح صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں 46 کے، یہ ہوگا پاکستان کا ریفرینڈم. تو انہوں نے بھی یہ جو ڈاؤٹ تھا 1940 کا، اس وقت انہوں نے 1946 میں ہی ختم کر دیا تھا. اور جب مسلم لیگ نے جو سیٹس جیتے تھے مسلم میجورٹی ایریاز میں، زیادہ تر ان کی منوپلی تھی. تو انہوں نے پھر کہا دس از اے ریفرینڈم فار پاکستان، اور ہم یہ جیت گئے. بڑی مزے کی ڈسکشن ہو رہی ہے. صافی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں ان کو بھی ذرا ڈسکشن میں انوالو کر دوں، پھر آپ کی طرف آتی ہوں. صافی صاحب، یوم پاکستان مبارک. ہم بات کر رہے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے ہمارے بڑوں بزرگوں نے قربانیاں دی، آج ہم شکر الحمدللہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. کیا ان مقاصد کو حاصل کر لیا گیا ہے آج تک؟ نہیں، دیکھیں کچھ مقاصد تو ایسے ہیں کہ جو بدرجہ عتم حاصل نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. مثلاً ایک خوشحال ریاست کی منزل ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے. دوسرا، ایک ایسی ریاست جس میں ہر کسی کو اپنے مذہب، عقیدے اور سوچ کے مطابق بغیر کسی خوف اور خطر کے زندگی بسر کرنے کا اختیار ہو، تو وہ منزل بھی اب اس لحاظ سے ہم حاصل نہیں کر چکے. بلکہ پچھلے کچھ سالوں میں تو ہم نے دیکھا کہ جو جبر کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، قدغنیں بڑھ گئی ہیں. بلکہ اس وقت بھی 70 سال بعد بھی ہندوستان میں نریندر مودی نے جو رویہ اپنایا، وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس نے ایک بار پھر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور ان کے باقی ساتھیوں کی سوچ پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اس وقت برصغیر کے مسلمانوں کے پاس پاکستان کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہمیں ماضی کی طرف دیکھنے کی بجائے اب فوکس کرنا چاہیے ان مقاصد پہ جو کہ متعین کیے گئے تھے قیام پاکستان کے وقت، اور جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر چکے ہیں. ایک مکمل آزاد جمہوری اور خوشحال پاکستان کا. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. صافی صاحب، قائد اعظم نے ایک بڑا ہمیشہ ایک اسٹرانگ میسج دیا، ایمان، اتحاد، تنظیم. آج آپ بطور قوم پاکستان کو کتنا متحد، اس قوم کو کتنا ایک دوسرے سے جڑا ہوا کس طرح دیکھتے ہیں، کتنی مضبوط دیکھتے ہیں آج آپ پاکستانی قوم کو؟ دیکھیں، پاکستانی قوم کئی حوالوں سے انتشار کی شکار ہے، اور بدقسمتی سے یہ کئی حوالوں سے قوم نہیں بن سکی بلکہ ایک بھیڑ کا منظر پیش کر رہی ہے. لیکن قائد اعظم نے جس بنیاد پہ جدوجہد کی تھی یا تقسیم ہند کی بات کی تھی، تو اس بنیاد پہ اگر آج آپ دیکھیں تو آج بھی یہ قوم متحد اور متفق ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا
کہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن آیا، تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ انڈیا کے ساتھ ٹینشن سے پہلے ہم ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے تھے، چور چور کے نعرے بلند ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈیا بھی تقسیم تھا، سول سوسائٹی بھی تقسیم تھی، پولیٹیکل لاٹ بھی ساری آپس کی چپکلش اور تقسیم کی شکار تھی۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور اقبال نے جس کنٹیکسٹ میں بات کی تھی، یعنی ہندوستان کے رویے کے کنٹیکسٹ میں، تو جب ہندوستان کا معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم بھی یکجان ہو گئی اور پورا میڈیا بھی ایک ہو گیا اور اپنی افواج کے ساتھ اور اپنی ریاست کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ان حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستانیوں نے ہمیشہ یکجہتی کا اور اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جہاں ہندوستان یا بیرونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستانی قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے، بدقسمتی سے داخلی محاذ پہ ہم اس یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر سکے، اور پاکستان میں ہم نے ایک اور غلط کلچر کو فروغ دے دیا ہے، وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے صافی فتوے صاحب لگانا۔ معذرت کہتے ہیں کہ اسٹرانگ اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر حکومت کو آپ نے صحیح رستے پر چلانا ہے، تو اگر اپوزیشن ٹف ٹائم نہ دے حکومت کو تو کہتے ہیں جی فرینڈلی اپوزیشن ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ اپوزیشن ایک اسٹرانگ رول پلے کرے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو وہ اسٹرانگ رول پلے کرنا ہوتا ہے، لیکن اب اس کی بات نہیں، لیکن یہ کہ اس رول کی بنیاد پہ آپ اس کو پھر غدار کہیں، آپ اس کو چور کہیں، آپ اس کی خاطر پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کریں۔ مثلا دیکھیں، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، تو میں سیدھے سادے الفاظ میں تو نہ کوئی مورخ ہوں، جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجیب الرحمن شامی صاحب ہیں، یہ تاریخ پہ بھی ان کی نظر ہے، خود تاریخ کا بھی حصہ رہے ہیں، میں تو ان چیزوں کو اتنا نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک نظریہ پاکستان کیا تھا؟ وہ یہی کہ اس خطے کے مسلمان اور اس ملک کے شہری اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب اگر میری اس ول کو اور میرے اس ایکشن پہ کوئی بھی قدغن لگاتا ہے، وہ ایک طبقہ لگاتا ہے، وہ ایک ادارہ لگاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ قائد اعظم کی سوچ کی بھی نفی ہے، یہ نظریہ پاکستان کی بھی نفی ہے۔ تو بدقسمتی سے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انگریزوں سے اور اس کا ذمہ ہندوؤں سے دار تو کون ہے جو اس کی نفی کر رہا ہے آج؟ اس کا ذمہ دار پھر کون ہے آج؟ اس کا ذمہ دار ایک تو یہ کہ اس ریاست میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہی ہے، کیونکہ ہر ریاست میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اور رسپانسیبل ہوتا ہے، اور جو اپنے ایریا کو چھوڑ کے دوسرے کے ادارے میں گھستا ہے وہی تجاوز کا مرتکب سمجھا جاتا ہے۔ تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ وہی طبقات تو نظریہ پاکستان کی آڑ لے کے یا اپنے سے اختلاف کرنے والے کو غدار قرار دیتے ہیں، لیکن میرے نزدیک میں جو بھی کسی بھی طاقت کی بنیاد پہ ان کے پاس مذہب کا ہتھیار ہو، یا ان کے پاس بندوق اور ٹینک اور توپ کا ہتھیار ہو، یا ان کے پاس کوئی اور ہتھیار ہو، اور اس کی بنیاد پہ اگر وہ کسی اور طبقے کا، کسی اور بندے کا، اس کی اظہار کی آزادی کے، اس کی سیاست کے آزادی کے حق کو سلب کرتا ہے، تو یہ نظریہ پاکستان کی نفی بھی یہ ہے، آئین پاکستان کی نفی بھی یہی ہے، اور قائد اعظم اور اقبال کی سوچ کی نفی بھی وہی ہے۔ بے شک وہ ہندو نہیں ہوگا، لیکن بنیادی طور پر یہ طرز عمل وہی ہے جو ہندو اس وقت جو وہاں کے لیڈرشپ کر رہی تھی یا انگریز کر رہا تھا، اور جس سے قائد اعظم نے یہاں کے مسلمانوں کو آزادی دلوا دی تھی۔ شامی صاحب، کیا یہی داخلی انتشار آج ہمیں کمزور کر رہا ہے جس کی بات صافی صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ بڑی اصولی بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو اختلاف ہے نا، ایک بات سمجھنی چاہیے، اختلاف انتشار نہیں ہوتا۔ اختلاف کو اگر انتشار بنایا جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ اختلاف تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے آپ اگر کسی سے دلیل کے ساتھ کسی کی بات کو رد کریں تو اس سے کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ووٹ کی طاقت سے بنا ہے۔ بالکل، پاکستان لوگوں نے جو حق کے خود ارادیت ہے مسلمانوں نے وہ اپنا استعمال کیا ہے، اور پاکستان ووٹ کی طاقت سے ہی قائم رہے گا اور آگے بڑھے گا۔ انشاءاللہ۔ اور ہماری جو قرارداد مقاصد ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک پر اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی، اور اسلام جو ہے
وہ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی جو ہے اس کو منظم کرے گا. تو اس لیے اسلامی قدریں جو ہیں اور جمہوری قدریں دونوں جو ہیں ہمارے لیے ایک سانس کی حیثیت رکھتی ہیں. صحیح. نہ جمہوریت کے بغیر پاکستان کا تصور ہے بالکل. اور نہ اسلامی اقدار کے بغیر پاکستان کا تصور ہے. بالکل. تو اگر آپ ان اقدار کو ملیامیٹ کرتے ہیں، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، لوگوں کا حق حکمرانی جو ہے اس کو چھینتے ہیں، تو گویا پاکستان سے اس کا نظریہ چھین رہے ہیں. صحیح. اور پاکستان سے اس کی روح چھین رہے ہیں. بالکل. یہ ہمیں بات ہر دم یاد رکھنی چاہیے. صحیح. ہلالی صاحب یور کامنٹ. میرا خیال میں ہم سب ڈیموکریسی چاہتے ہیں. اب کس قسم کی ڈیموکریسی ہو، جب تک اگر الیکشن صحیح ہوں، فیئر ہوں، منصفانہ ہو، تو فرق نہیں پڑتا ہے کہ پارلیمنٹری ہو کہ پریزیڈنشل سسٹم ہو. ہاں، نمائندے ہونے چاہیے جینیوئنلی الیکٹڈ، جو عوام جن کو ووٹ دیتی ہے. اسلام کے بارے میں بھی اب تو یہ سب میرے خیال میں یہ سب تھیوریٹیکل ہو گیا ہے. ہم ہیں سب مسلمان اور یہ ہے ایک ملک جو اسلام کے بنیاد پہ چل رہا ہے اور چلے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آج بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے ان جو کرس تجاویز تھی ان کو مسترد کیوں کیا، کیونکہ وہ بھی تو الگ ریاست کے قیام کے لیے تھی. دیکھیے بات یہ ہے، جب کرس مشن آتا ہے تو اس کی ریکمنڈیشن سے پہلے ہی میرا خیال یہ ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے چیلنج اس لیے ہو گئی تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے ہندوستان کے اندر سچویشن بہت بدل گئی تھی. بالکل. کانگریس نے ایک پروٹیسٹ شروع کیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 39 میں کانگریس کی پروونشل منسٹریز نے ریزائن کیا، پھر ان کی تحریک چلی. مسلم لیگ جو تھی اب بڑی الرٹ ہو کے سیپریٹ اسٹیٹ سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کر رہی تھی. 1940 کا ریزولوشن پاس ہو چکا تھا. تو ایسی صورت میں ایسا فارمولہ، کئی تجاویز آئی ہیں جس میں راج گوپالاچاریہ ہے، اور بھی اس زمانے کی رائٹنگز ملتی ہیں جس کی بنیاد پہ کوشش یہ کی گئی تھی 44 میں، بلکہ 46 میں جو کیبنٹ مشن ہے اس سب میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ کیا ہندوستان کی یونٹی کو مینٹین کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ ایشورنس دی جا سکتی ہے کہ ان کا جو تشخص ہے، ان کا جو مستقبل، سیاسی مستقبل ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ تحفظ ہوگا. لیکن ایسی گارنٹی کانگریس لیڈرشپ دینے کو تیار نہیں تھی. اسی لیے جناح اور گاندھی ٹاکس فیل ہوتی ہیں. 46 میں انیشلی کیبنٹ مشن مسلم لیگ ماننے کو تیار تھی لیکن کانگریس تیار نہ ہوئی. تو یہ ہے کہ یہ مختلف تجاویز، اگر کانگریس کوئی مگنانیمیٹی سے کام لیتی، اگر کانگریس کا تصور یہ ہوتا کہ مسلمان، دیکھیے بیسک فرق، میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، بیسک اپروچ میں فرق یہ تھا، کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہندوستان والے ایک ہیں، چاہے کوئی ہو یہ ہو، پہلے برٹش کو نکال لیں پھر آپس کے مسئلے ہم طے کر لیں گے. جو مسلم لیگ تھی یا قائد اعظم تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں گارنٹیز دیجئے، یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ ہمارا تشخص ہے، اس قسم کا ہم مستقبل چاہتے ہیں، تو اس کی گارنٹیز دیجئے، پہلے اس کو سیٹل کر لیجئے، اس کے بعد انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بن سکتا ہے. یہ گارنٹیز نہیں ملی، جس کے بعد یہ مطالبہ زیادہ زور پکڑا کہ ہمیں الگ وطن چاہیے. صافی صاحب آج کے دن ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اس قوم کو؟ دیکھیے ظاہری بات ہے کہ ایک تو جو پہلے ہم نے بات کی کہ ہمیں وہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. اس لحاظ سے وہ اس پوری قوم کے محسن ہے کہ انہوں نے ایک الگ ملک کی جدوجہد کو لیڈ کیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بہرحال وہ انسان تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے. وہ اب صرف ماضی کو یاد کر کے اس ملک کو نہ اکٹھا رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو چلایا جا سکتا ہے. اس وقت دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں آپ دیکھیں، ہم اگر کہیں گے کہ جی ہمارا ملک دو قومی نظریہ اور اس کی بنیاد پہ قائم ہے، تو امریکہ اس وقت جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں دنیا کے ہر خطے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ملک نہ صرف قائم ہے بلکہ وہ اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہاں کا نظام وہاں کے لوگوں کی مرضی سے چل رہا ہے. تو اس وقت کسی ملک کو قائم رکھنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس کا نظام وہاں کے لوگوں کی مرضی سے تشکیل پائے
اور ان کی مرضی سے چلے. ان لوگوں کی زندگی میں جتنا اسلام ہوگا اتنا اسلام ان کے کلیکٹیو زندگی میں بھی ریفلیکٹ ہوگا. اسی طرح وہاں پہ جو قومیتیں ہوگی تو جس قومیت کی جو حیثیت ہوگی جو کنٹریبیوشن ہوگی ان کو نظام میں وہ حصہ ملنا چاہیے. اب اگر تو ہم، اور یہی قائد اعظم کا درس تھا، یہی قائد اعظم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور یہی نظریہ پاکستان کا نچوڑ ہے. یہ آج جن تنظیموں کے خلاف ہماری ریاست سرگرم عمل ہے ان پہ پابندی لگانا چاہتی ہے، تو ان تنظیموں نے تو بڑے نیک جذبے کے ساتھ ان کاموں کا آغاز کیا تھا. وہ تو اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اسلام اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں میں قربانی کا جذبہ بھی اتنا تھا کہ وہ بغیر کسی تنخواہ کے اپنی جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے. لیکن آج یہ ریاست کیوں ان کی سرکوبی پہ مجبور ہے؟ کیونکہ جو کلیکٹیو وزڈم کا اور جو کلیکٹیو رائے ہے اس میں ان کے اقدامات وہ فٹ نہیں بیٹھتے. اس لیے پاکستان کے اندر کسی ادارے کو یا کسی فرد کو اپنے قربانی کی وجہ سے یا اپنے اخلاص کی وجہ سے اس زوم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن انتہا پسندانہ اقدامات بھی اس ریاست کے لیے ناقابل قبول ہیں. صافی صاحب میں ذرا بریک لے لوں. اب دیکھیں وہ دوسری طرح کی. اچھا پھر ابھی شامی صاحب نے بات کی نا کہ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان بنایا ہے ایک پولیٹیشن نے اور پولیٹیشن نے، اور پاکستان بنا ہے ووٹ کی طاقت پہ. بالکل. اگر اس وقت ووٹ میں وہ دھاندلی ہو جاتی یا اس وقت ووٹ اس طریقے سے ہو جاتا جس طرح ہمارے ملک میں پچھلا الیکشن ہوا تو کیا پاکستان بن سکتا تھا؟ اس لیے جو لوگ ووٹ میں بھی وہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے الیکشن میں ہمیں دیکھنے کو ملا، بریک لے لوں، بریک کے بعد پولیٹیکل مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قائد اعظم کی سوچ اور نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل مینجمنٹ کریں. سوال اٹھائیں گے بریک کے بعد. کیا وجہ ہے کہ ہم قائد اعظم کے نظریات سے، قائد اعظم کی تعلیمات سے، ان کی سوچ اور افکار سے بہت دور ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے بریک لینے واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. شکر الحمدللہ. تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے بڑوں بزرگوں کی قربانیوں کی. جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کے لیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے. پروگرام کا یہ آخری میرا چنک ہے. کوئک کامنٹ لوں گی اپنے مہمانوں سے. شامی صاحب، جو بریک سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قائد اعظم کی جو سوچ، تعلیمات، افکار ہماری قوم یا ہمارے لیڈران کہہ لیں اس سے دور ہو گئے ہیں بہت؟ دیکھیے، یہ کوئی اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم اسلامی اقدار سے بھی تو کافی دور ہیں نا. ہمیں ان چیزوں کو یاد دلانا چاہیے، ہر روز ہر وقت یاد دلانا چاہیے قائد اعظم کی تعلیمات کیا تھیں، اور ان کو یاد رکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. ایک بات دیکھیے، دو قومی نظریہ جو ہے وہ پاکستان کی تخلیق میں اس نے ایک بڑا کردار ادا کیا، لیکن دو قومی نظریہ پاکستان نہیں ہے. دیکھیے، ہنڈیا میں آپ نمک ڈالتے ہیں مگر ہنڈیا نمک کا نام نہیں ہوتی، اس کے اور بھی اجزاء ہوتے ہیں. جو پاکستان بنا ہے نا، تو پاکستان میں 100% مسلمان نہیں تھے، نہ ہندوستان میں 100% ہندو تھے. پاکستان میں غیر مسلم بھی موجود تھے، اور ہمارے اپنے جھنڈے میں اس بات کا اقرار کیا گیا سفید رنگ کا. قائد اعظم کا پاکستان جو تھا اس کے پہلے وزیر قانون جو تھے وہ جوگندر ناتھ منڈل تھے، جو ایک شیڈولڈ کاسٹ تھے مشرقی بنگال کے. قائد اعظم کے پاکستان میں جو وزیر خارجہ تھے وہ ظفر اللہ خان تھے. سر ظفر اللہ جو تھے وہ احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے سیکورٹی کونسل میں جا کے، اور قرارداد وہاں سے منظور کروائی ہے استصواب کے حق میں. تو قائد اعظم، ہم دیکھیے، ہم مسلمانوں کے اندر شیعہ ہوں سنی ہوں، ہم سب کا برابر کا حق ہے. اور ہم مسلمانوں کے باہر، ہم چاہے سکھ ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے ہم ہندو ہوں، پاکستان پر ہمارا حق ہے. جو لوگ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں، اور برابر کے شہری کے طور پر ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. ان کی جان، مال
आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान है जो हमारी कायदे जिम्मेदारी आज़म है। का पाकिस्तान होगा। जी, और जहाँ यही कायदे आज़म की ताज्जुब, तालीमात है। नफरत, इंतहा पसंदी, बिल्कुल। कोई फिरकावारियत, सही। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और कायदे आज़म इसके सख्ती से मुखालिफ थे। सही। हिलाली साहब, आपका मैसेज आज के दिन के हवाले से इस कौम को? वक्त कम है। मेरे ख्याल में है कि हम अब एक कौम हैं और हमने फैसला किया है कि हम एक जिंदा कौम है, और जो भी व्हाटएवर द कॉस्ट, जो भी कीमत है हम उसको अदा करेंगे, और हम एक मुल्क रहेंगे, इकट्ठे इंशाअल्लाह। रहेंगे, इस्लामी जमहूरियत हम रहेंगे। बस यही काफ़ी है मेरे ख्याल में हमारे लिए ऐसे मौके पे यही कहना। साफी साहब, योर मैसेज? ये देखिए, एक तो शामी साहब ने जो बात की कि भाई इस मुल्क पे न सिर्फ ये कि शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच, गिलगित बल्तिस्तान वाला, इन सब का इक्वल राइट आपको तस्लीम करना होगा। सबको इक्वल सिटीज़न की हैसियत से उनको देखना होगा। बिल्कुल। बल्कि उसके साथ साथ कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, कोई है, उन सब को भी कायदे आज़म ही की सोच की बुनियाद पे इक्वल राइट्स देने होंगे। और अगर खुदा न खास्ता अब यहाँ पे अक़लियतों को उनके बराबर हकूक़, मुझ जैसे हक उनको नहीं मिलते, तो ये तो फिर वही वाली बात हुई कि जो हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ होता है या क़याम पाकिस्तान से पहले उनके साथ होता रहा, वक्त मुसलमान अक़लियत में है जिसकी वजह से ये मुल्क बनना पड़ा। और इसी तरह ये सब इक्वल होने चाहिए कि खा कोई सिविलियन है, कोई फ़ौजी है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई जज है, सब पे यकसा कानून का इतलाक़ होना चाहिए, सबको यकसा आइन का सबसर्विएंट होना चाहिए, और सबका इस मुल्क के वसाइल पे यकसा इख्तियार होना चाहिए उनकी अहलियत के मुताबिक, और आइन में जो जो उसको हक दिया गया है। जो भी तजावुज़ करेगा वो पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती करेगा, वो कायदे आज़म के तालीमात से भी इन्हिराफ करेगा, और जो भी किसी और के आईनी और जमहूरी हक को देने से या उसको महदूद करने की कोशिश करेगा, वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती का और कायदे आज़म के नज़रियात की मुनाफी होगी, खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, योर मैसेज? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सियासी और माशरती निज़ाम है वो कायदे आज़म के फरमुदात और ख़यालात पर बने, तो उसके लिए लाजिम है कि आप चंद बातों का ख्याल रखें। एक तो यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत है, और जमहूरी निज़ाम के साथ जमहूरी कल्चर की ज़रूरत है, माशरे के अंदर टॉलरेंस की ज़रूरत है। उसके अलावा सोशल और इकनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि गरीब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी का ख्याल रखना ज़रूरी है, और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ को जो है ना इक्वल सिटीज़न के तौर पे। देखिए, आप एक चीज़ भूल जाते हैं, 1940 के जिस रेजोल्यूशन की आज हम याद मना रहे हैं, उस रेजोल्यूशन में भी माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए बड़े वाज़े तौर पे दर्ज किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान सबसे बड़ी बात हमारा झंडा उसकी मिसाल है। देखिए, पाकिस्तान का जो भी शहरी है, चाहे कोई एथनिसिटी हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई मज़हब हो, कोई फ़िरका हो, तमाम के तमाम रियासत के नज़दीक इक्वल सिटीजन्स हैं। बिल्कुल सही। नाजरीन, हमने इस थोड़े से टाइम में अपने ताईं कोशिश की है कि जो ये तारीख के जो हक़ाइक़ हैं उनको आगाह रख सकें अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमानों के साथ। मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, सलीम साफ़ी साहब, ज़फ़र हिलाली साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। आज इस दिन को, हमारे इस प्रोग्राम को आप लोगों ने बड़ा स्पेशल बनाया। नाज़रीन, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम एक पुरअमन कौम है, कोई भी हमें ललकारने की गलती ना करे। हम हर दम अपने इस मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।